بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں آنسو بہانے والوں کے سب آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو پھر بھی ان 5 ہستیوں سے کم ہی ہوں گے، یعنی دنیا میں اللہ کے 5 ایسے پیارے گزرے ہیں جو بہت زیادہ روئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو کہ جنت کے فراق اور اللہ کی ناراضگی میں روئے۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو اپنی امت کے غم میں روئے۔ تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو مقوف خدا میں۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور حضرت سیدنا حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا حسین کی پیاسے یاد کر کے روتے رہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین ولادت 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے اظہار عقیدت کے لیے اپنوں بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا شہر بانو فارس کے آخری بادشاہ یزدجرد کی بیٹی تھیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے 2 سال تک اپنے دادا حضور سیدنا علی المرتضیٰ کی آغوش عاطفت میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے، اور تقریباً 11 سال اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کیں۔ ناظرین گرامی، کیا کوئی اس شاگرد کے علم اور عمل میں شک کر سکتا ہے جس کے استاد جنت کے سردار حسنین کریمین اور مولا علی شیر خدا ہوں؟ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو روزانہ 5 دفعہ رونما ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب بھی وضو کرتے تو آپ کا چہرہ انور زرد ہو جاتا۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا تھا تو امام زین العابدین یوں فرماتے، کیا تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ تاریخ انسانی کا سب سے پرسوز واقعہ جس میں سیدنا زین العابدین کربلا میں اپنے والد گرامی اور اصحاب کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کے عینی شاہد بنے۔ مشیت الہی کے سبب آپ پر بیماری کے اثرات چھا رہے، جس وجہ سے سیدنا امام حسین نے آپ کو میدان میں جانے سے منع فرمایا، اور یہی سب تھا کہ یزیدی فوجیوں نے آپ کو شہید کی بجائے اسیر بنایا۔ جب اسیران کربلا گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے تو سیدنا امام زین العابدین خطبے کو سن کر ابن زیاد غصے میں آیا اور اس نے چاہا کہ وہ انہیں بھی شہید کر دے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میرے جیتے جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک عورت کے قتل اور بغاوت کے ڈر سے ابن زیاد سیدنا زین العابدین کو شہید کرنے سے باز رہا۔ اسی طرح جب حضرت امام زین العابدین خاندان رسالت کی باعصمت خواتین کے ہمراہ دربار یزید میں داخل کیے گئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے خاندان کا تعارف کرایا اور نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کی تو یزید کے درباری اور حضرت امام حسین کی شہادت سے ناآشنا افراد دھاڑے مار کر رونے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، تو اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کر دو تاکہ امام زین العابدین کا خطبہ منقطع ہو جائے۔ اس عظیم سانحہ کے بعد آپ 34 سال حیات رہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی لمحے اس سانحے کو بھول نہ پائے۔
روایات ملتی ہیں کہ آپ جب بھی پانی پیتے تو اپنے والد گرامی کو یاد کر کے بہت روتے۔ ایک روایت حضرت امام جعفر صادق سے اس طرح منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ زین العابدین رات بھر عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ جب افطار کے وقت آپ کو پانی دیا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرے بابا اور فرزند رسول کو پیاسا مارا گیا۔ آپ یہی بات دہراتے رہتے کہ دسترخواں آپ کے آنسو سے تر ہو جاتا۔ کربلا کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں، جیسا کہ واقعہ حرہ، جس میں یزید کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، لیکن اس جنگ کے متعلق آپ کی رائے کچھ سازگار نہ تھی۔ اس لیے امام زین العابدین اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر رہے۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا قیام پذیر ہوا، لیکن جب بھی انہوں نے امام سجاد زین العابدین سے رابطہ کیا تو آپ نے خیر مقدم نہ کیا۔ امام زین العابدین اخلاقی محمدی کی عملی تصویر تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مدینہ منورہ میں سے بنو امیہ کو نکال باہر کیا گیا تو مروان ابن حکم، جو کہ امام زین العابدین کا جانی دشمن تھا، اس نے امام سے درخواست کی کہ اس کے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ امام نے اسے پناہ دی اور اپنے گھر میں مکمل حفاظت سے رکھا۔ آپ نے شورش ختم ہونے تک اپنے بدترین دشمن کی مہمان نوازی فرمائی۔ آپ ایسے مہمان نواز تھے، بیک وقت 100 گھروں کی خفیہ کفالت کرتے رہے۔ یہ بات تب ظاہر ہوئی جب آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا اور ان لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ علامہ ظاہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین ایک رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین عبادت میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو کاٹنے لگا، لیکن آپ ایسے مشغول عبادت تھے کہ آپ کا دھیان عبادت سے نہ ہٹ سکا، اس لیے آپ شیطان کے اس عمل سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور آخرکار شیطان عاجز آ گیا۔ ابن عینیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ حج پر گئے تو سب لوگ لبیک پکار رہے تھے، لیکن آپ نے لبیک نہ کہا۔ لوگوں کے پوچھنے پر آپ فرمانے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اگر مجھے لا لبیک کا جواب مل گیا تو میں کیا کروں گا۔ خیر، آپ نے لبیک پکارا اور آپ بے ہوش ہو کر اونٹنی سے گر پڑے۔ حجاج بن یوسف کے وقت میں جب آپ دوبارہ اسیر ہوئے اور لوہے کی بھاری زنجیریں باندھ کر آپ کو قید کیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے، امام ظاہری فرماتے ہیں کہ جب میں امام زین العابدین کو قید میں ملنے گیا تو میں آپ کو دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا کہ میری تمنا یہی ہے کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور یہ مصائب میں برداشت کرتا۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے کرب و بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس میں سے کچھ بھی نہ رہے، مگر اس میں اجر ہے اور تذکر ہے اور عذاب الہی عز و جل کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ یہ اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے گئے، اور وہ صبر و رضا ہے کہ اپنے وجود اور آسائش وجود، گھر بار، مال و متاع، سب سے رضا الہی عز و جل کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ امام زین العابدین اگرچہ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن آپ کے روحانی اقتدار کی وجہ سے بادشاہ وقت نے آپ کو قید بند کرنے کے بعد زہر دینے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اندلس، سندھ اور وسط ایشیا علاقے فتح کرنے والے ولید بن عبد الملک 58 برس کی عمر میں جناب زین العابدین کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ نے 25 محرم الحرام 95 ہجری جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے ادا کی
اور آپ کو جنت البقیع میں آپ کے تایا جان حضرت امام حسن اور دادی جان حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی برکات سے مسلمانوں کو فیض یاب فرمائے اور ان کی اخلاص مندانہ قربانیوں کی برکت سے اسلام کو ہمیشہ مظفر و منصور رکھے۔